ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں. کیسی دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے، اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے، اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ سے دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو اور 2 ٹوک ہو.
डायरेक्ट टू पॉइंट हो, जामे, समझते आप, कम अल्फाज वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे अल्फाज पसंद नहीं की दुआ में, खूब लंबे लंबे अशार पढ़ रहे, ये पढ़ नहीं, जामे हो। जैसा कि एक शख्स जो है वो दुआ कर रहे थे और कहते अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत के सीधे हाथ पे इतने दरख्त दे, जन्नत के उल्टे हाथ पे उतने दरख्त दे, जन्नत के खेत। तो उनके वालिद ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था ऐसी दुआओं के ताल्लुक से, ऐसी तफसीली, जामे दुआ करो जन्नत दे। अब जन्नत में सब कुछ मिल जाएगा ना, ये खामोखा क्यों कर रहे हो तुम, इतने झाड़ इधर उतने झाड़ उधर, ये अल्लाह खुद दे देंगे सब। और जहन्नुम से पनाह मांगना है तो सिर्फ ये दुआ करो, अल्लाह जहन्नुम से पनाह दे। इतनी तफसीलात क्यों कि जहन्नुम की ये पनाह दे और वहाँ से पनाह दे, सिर्फ आप कर लीजिए खाली, समझ रहे हैं बात को। तो जामे हो, लंबे लंबे अल्फाज, तफसीली ना हो, जामे हो। अल्लाह जन्नत दे, जन्नत की नेमतें खुद मिल जाएंगी ना साथ में, उसको क्या आपको जरूरत बोलने की, इतने झाड़, इतनी हुरें, इतने फलां, इतने घर, इतने पैसे, जरूरत ही नहीं है ना। जन्नत मिल गई, सब कुछ आ गया, जहन्नुम से बच गए, सब कुछ हो गया। इतना क्योंकि अल्लाह जहन्नुम के वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से, खाली आप बोल दीजिए बस, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो जामे हो और दो टोक हो, दो टोक। ये दुआ कोई ना करे, अल्लाह तू बेहतर समझे तो दे, ये दुआ दुरुस्त नहीं। क्यों? अल्लाह पे कोई अथॉरिटी है कि जो बेहतर समझेगा और नहीं समझेगा? उसके पास तो पूरी मिल्कियत है, वो तो दे ही सकता है। आप मांगिए क्या मांगना है, आपको बोलिए अपने डर, अल्लाह ये चीज़ मुझे खैर है तो दे दे, खत्म। तू चाहे तो खैर दे दे, ये कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह के ऊपर क्या कोई बॉस है उसका जो उसको वो करेगा कि तू चाहे तो, मतलब वो किसी से पूछे? डायरेक्ट अपने दो टोक अल्फाज में कीजिए, अल्लाह ये चीज़ खैर हो तो दे दे, बस खत्म। दो टोक हो, मजबूत अल्फाज हो, जामे अल्फाज हो, कम अल्फाज हो और अप टू द पॉइंट हो दुआ अपनी। और ये नहीं कि अल्लाह को ऑप्शंस के साथ तू खैर, तू बेहतर समझे तो दे, बल्कि आपने कहा सीधे अप टू द पॉइंट, आप कहे अल्लाह अगर खैर हो तो ये चीज़ मुझे दे दे, शर हो तो इससे महफूज रख, ख़त्म हो गया। दो टोक अल्फाज में कहे, ये ना कहे, सही बुखारी की रिवायत ये ना कहे कि जो अल्लाह तू चाहे तो, बल्कि अल्लाह के ऊपर कोई बड़ा नहीं, उसका हाकिम नहीं है कोई, वो खुद सुनता है, लिहाजा दो टोक अल्फाज में दुआ करो। इसी तरह दुआ मांगते हुए दुआ की कबूलियत का आपको यकीन रखना होगा दिल में। जब आप शख्स से दुआ करेंगे ना, होती नहीं होती चलो कर लेंगे, लेकिन आप दुआ नहीं होती कबूल आपकी, अब नहीं होती, क्योंकि आप ऐसी बारगाह में जा रहे हैं जो इतना गनी है, जो किसी को लौटाता नहीं है, और वहाँ जाते वक्त फ़कीर ये सोचे कि मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो मांग लेते हैं, फिर नहीं मिलता। मांगने वाले को बिल्कुल डट कर जाना चाहिए कि इस दरबार से कोई वापस नहीं जाता। यहाँ तो भर दे झोली किस किस से चालू है, तो रब किसको कैसे वो करेंगे, वो तो देने ही वाला है। तो आप यकीन करें कि दुआ कबूल होने वाली मेरी, वो 3 शक्लों में, वो याद रखें हमेशा। और फिर दो टोक अल्फाज में कीजिए, यकीन के साथ कीजिए अल्लाह कबूल करेंगे। और दुआ पूरी तवज्जो और यकसुई से कीजिए, दुआ में खुशू हो, जैसा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान में खुशू, तो उसी तरह खुशू हो। ये नहीं कि आप, बहुत से लोग दुआ करते हैं हाथ चालू है बस, कुछ तो भी चल रहा है बस, मतलब कोई उनको दुआ में खुशू नहीं, बस और हाँ आमीन चल रहा है मामला। खुशू के साथ, आजीज़ी इनकिसारी के साथ, यकसुई के साथ। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया अल्लाह ताला से कबूलियत के मुकम्मिल यकीन के साथ दुआ करो, और याद रखो अल्लाह ताला गाफिल और बेध्यान दिल की दुआ नहीं सुनता और कबूल नहीं करता। गाफिल बेध्यान दिल बस कर रहे, अल्लाह बस मेरे वालिदैन को फलां कर दे, लेकिन गाफिल है, आप इधर देख रहे उधर देख रहे, ये काम कैसा चल रहा, वो कैसा हो रहा, मस्जिद में क्या क्या हो रहा, घर में क्या क्या हो रहा है ना, तो फिर दुआ कबूल नहीं होती, याद रखिए। इसी तरह दुआ के अदब में ये अदब भी है, दुआ मांगने से क़ब्ल अपने गुनाहों का इतराफ़ कीजिए अल्लाह के सामने। ये हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब भी तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अपने गुनाहों का पहले इकरार करो, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मुझसे गुनाह और ख़ता हुए, लेकिन तू मेरा रब है, इस गुनाह और ख़ताओं के बाद भी मुझे यकीन है तू मेरी दुआ सुनेगा। तो अपनी गुनाहों का इतराफ़ कीजिए और फिर अपनी हाजत मसाइल उसके सामने रखें, ठीक है। तो गुनाहों का इतराफ़ ये ज़रूरी है, ठीक। इसी तरह ख़ास दुआओं के लिए आप 3-3 बार भी दोहरा सकते हैं, ख़ास दुआओं के लिए, स्पेशल जो आपकी दुआएं हों कुछ, तो आप 3 बार दोहराइए, उसकी सुन्नत है, ये उसका अदब भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्न माजा की रिवायत है, आपने जन्नत तलब की और जहन्नुम से पनाह मांगा 3 बार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार, 3 बार कहा, कि तो बहुत अहम दुआ है ना, जन्नत पाने की, जहन्नुम से बचने की। तो इससे पता चला आप ऐसी दुआओं को जो बड़ी अहमियत की है 3 बार दोहराना कर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, ये इंपॉर्टेंस के लिए, और ये सुन्नत है। आप जब भी कोई अहम दुआ करते 3 मरतबा अल्फाज के, जैसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दुआ दी थी 3 बार की दी थी एक साथ, इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए कि जंग तबुक में माल ला के दिया था जब कोई दे नहीं रहा था, ठीक है, तो 3 बार। इसी तरह ये इब्न माजा की रिवायत, इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया और कहा किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने वाले को पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए, फिर दूसरे के लिए मांगना चाहिए। अगर कोई आपसे कहा भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहले अपने लिए मांग और फिर उसके लिए वो चीज़ मांग, इसलिए कि पहला मोहताज तो वही है जो मांग रहा है, और फिर वो है जिसने मांगने का कहा। तो जब भी कोई आपसे दुआ कहे तो ज़रूर अपने लिए मांगिए पहले, और फिर उस सामने वाले के लिए भी दुआ कीजिए। इसी तरह जो ये अबू दाऊद की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ जो है जामे
ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی، نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق۔ جیسا کوئی دعا کرا اللہ یہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، کہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا، چرس، گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے۔ گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسا پنکچر دی کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے؟ پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گئی، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کے ادب تھے۔ آپ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، لا شفاؤک الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں
کوئی گھر میں مریض ہو جائے یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں، ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا، کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے مانگیے۔ مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس میں نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا، ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا، آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی۔ پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی، آپ نے کہا قبول ہو گئی۔ تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے۔ اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے، سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے، خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی، ہوگی حمد و ثنا۔ رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ لیجیے، پھر کہیے اپنی دعا، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، ایسی دعا کیجیے۔ اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر، اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر۔ اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کرنی ہے اللہ یہ ہونا ہی، تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے ہم، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے، کل کو پتہ چلا نقصان دہ تھی۔ ایسی دعا کیجیے، اللہ اگر میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے، ایسی دعا کیجیے۔ ورنہ کبھی کبھار ہم دعائیں تو مانگتے اللہ کو، لیکن درحقیقت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے، ہم کو تو نہیں معلوم یہ اچھا ہے برا ہے، بس مانگ رہے یہی چھونا، جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو آپ نے ضد ایسی کی تھی۔ آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے، تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود، اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا، تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، اگر بہتر ہے تو مجھے دے دے یہ چیز، اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دے، ٹھیک۔ اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے، یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو، اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے، نہیں مانگنا۔ اللہ کو کون، اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہیں گا؟
अल्लाह के ऊपर कोई अथॉरिटी जो तू चाहेगा तो उसकी, अल्लाह अगर बेहतर है तो ये मेरे लिए कर दे, पक्के अल्फाज, समझे। रसूल ने फरमाया दुआएं पक्के अल्फाज में किया करो, कच्चे अल्फाज में नहीं। ऐ अल्लाह अगर तू बेहतर समझे तो कर दे, क्यों? अल्लाह को मालूम है क्या बता, अगर अल्लाह बेहतर हो तो कर दे, तू बेहतर समझे तो कर दे, क्यों? बेहतर हो तो कर दे, बेहतर नहीं है तो मत कर, पक्का अल्फाज। कच्चे अल्फाज मत अदा कीजिए, ऐसे अल्फाज मत अदा कीजिए डामाडोल वाले हो, ये तो अल्लाह के ऊपर रसूल फरमाते कोई हाकिम थोड़ी है जो तय करेगा, तू चाहे तो। चाहत क्या है? अल्लाह तू समझे बेहतर तो कर दे, नहीं समझे बेहतर तो मेरे लिए बुरा है तो दूर कर दे मुझसे। रसूल ने दुआएं पक्के अल्फाज में मांगा करो, ये मत क्या करो तू चाहे तो फला, तू चाहे तो, तो अल्लाह के ऊपर कोई थोड़ी अथॉरिटी है जो उसकी चाहत और नहीं चाहत। पक्के अल्फाज में अल्लाह बेहतर हो तो कर दे, नहीं बेहतर है तो दूर कर दे, बस खत्म। एकदम बेहतरीन अल्फाज, पक्के अल्फाज, कच्चे अल्फाज में ना करे, ठीक है। तो ये भी दुआओं के बहरहाल कभी मौका मिला तो ऐसे अमाल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए, वो क्या अमाल है जिन अमाल के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मखलूक नाजिल होती है, उतरती है, आती है, गवाह बनती है, देखती है, लिखती है और रब्बुल इज़्ज़त को जाकर रिपोर्ट पेश कर देती है कि तेरे बंदों को फला फला हमने पाया। हालांकि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला मुकम्मिल तौर से जानता है कि उनके बंदे क्या करते हैं और कब करते हैं। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इन्हें हम पर गवाह बना दिया है, ये आकर अल्लाह को रिपोर्ट देते हैं। तो आइए चंद आमाल, मैं यकीनन आज पूरे वो अमल नहीं रख सकूँगा जिन आमाल के वजह से या बदौलत फरिश्ते उतरते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनमें से कुछ अमल ज़रूर रखूँगा। और जो अमल मैंने खास चुने हैं, ये वो अमल है जो करने में कोई बहुत मुहाल नहीं है, मतलब बहुत ख़तरनाक वाले अमल नहीं रख रहा हूँ कि फरिश्ते फलां के लिए आ जाएंगे। ये वो अमल है बहुत छोटे हैं, छोटे से मुराद हमारी मशक्क़त के एतबार से, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े इसलिए तो फरिश्ते उतर रहे हैं, लेकिन हमारी मशक्क़त और तकलीफ़ के एतबार से बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्लाह के बाद बहुत दर्जा रखते हैं। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कम मशक्क़त वाले अमाल पर फरिश्तों को नाजिल कर देता है। तो मैंने चुन के चंद अमाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन यकीनन ये पूरे अमाल नहीं है। उन अमालों में से कुछ अमाल हैं जिन अमल के करने से, जिन अमलों के और नेक अमल के करने से फरिश्ते उतरते हैं, गवाह बनते हैं, देखते हैं, जो कि बरकत का, रहमत का, अल्लाह की रज़ा का और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिफारिश का ज़रिया भी बनेंगे रोज़े क़यामत। ठीक है, बरकत आएंगी, रहमत आएंगी, सिफारिश करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल आइए वो चंद अमल हम देखते हैं। सबसे पहला अमल, जिस अमल के करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं, वो अमल क्या है? ठीक, तो सबसे पहला अमल ये है जिसके करने से इंशाअल्लाह इस फरिश्ते नाजिल होते, वो है कि बावजू सोने से फरिश्ते नाजिल होते हैं। सोने को इंसान जा रहा है, कैसे सोना है? वजू के साथ सोना है। बहुत मशक्क़त का काम नहीं, सिवाय किसी के पास अगर पानी ना हो तो, ठीक, वरना कोई मशक्क़त का काम नहीं। इंसान ने वजू किया, और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हीटर के साथ साथ कूलर भी होते हैं हमाम के अंदर, की ठंडा पानी भी हो अगर गर्मी ज़्यादा हो तो, और गर्म पानी भी हो अगर सर्दी ज़्यादा हो तो मशक्क़त कम होती है। लेकिन हो सकता है कभी मशक्क़त हो या पानी ना मिले, तो इंसान अगर वज़ू करके सोता है और अगर इस हदीस के अमल के मुताबिक कि उससे तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो है नेकी का और बरकत का बायस बनते हैं। चूँकि फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं आते, बात याद रख लीजिए, ये बात भी बहरहाल याद रख लीजिए, फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं उतरते हैं। जिनसे रब राजी होता है, आयत हम देख चुके, जिनसे रब राजी होता है उन्हीं के लिए उतरते हैं। तो लिहाजा बावजू होकर जो शख्स सोता है, फरिश्ते उसके लिए उतरते हैं और नाजिल होते हैं। सही अल जामे की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी फरमाते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, इन जिस्मों को पाक करो, इन जिस्मों को पाक करो, साफ करो, धो, इसका माना है पाक करो, अल्लाह ताला तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाएगा। अगर जिस्मों को पाक करोगे तो अल्लाह पाकीज़गी अमाल के एतबार से, सोच और विचार के एतबार से भी इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो इस्लाम में पाकीज़गी बड़ी अहम चीज़ है। और जब मैं पाकीज़गी की बात कर रहा हूँ तो अपने घर के हद तक की पाकीज़गी की बात नहीं हो रही है। पाकीज़गी अपने जिस्म की, पाकीज़गी जहाँ हम रहते हैं उसकी, पाकीज़गी हमारे मोहल्लों की, पाकीज़गी जो हमारे शहरों की, और पाकीज़गी हमारे मुल्कों की। ज़ाहिर होना चाहिए कि हाँ ये मुसलमान है और ये एक पाकबाज कौम है, इसलिए कि उनका दीन उन्हें हर चीज़ में साफ़ सुथराई का हुक्म देता है। और इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है, मैं आपको क्या बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए जाते तो आप हाथ को धोया करते, हाथ को धोया करते, मतलब खाने से पहले हाथ धोना ये इतना अहम अमल है। ये मैं इसलिए आपको रख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर यूनिसेफ की तरफ से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के तरफ से एक दिन दुनिया भर में मनाया जाता है, हैंड वॉशिंग डे,
تاکہ لوگ عادی ہو ہاتھ دھوئے، چونکہ اکثر لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا ہے۔ تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے اس دن۔ ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ، غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو انسان وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر ساتھ بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے۔ جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے۔ اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جب اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی سے ہم بستری کیا ہوا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں۔ تو وضو کر کے آپ سوتے ہیں، وضو مستقل عبادت ہے۔ تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجیے، غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کریں لیکن وضو کر کے سوئے۔ حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے۔ انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ لی وہ دعا کر رہا ہے، فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے۔ اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ وضو کا عادت بنا لیجئے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لینا، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجئے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں انسان چلے جائے دنیا سے۔ تو بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، تو وضو کا معاملہ رکھیے۔ اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئیں گے، بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا۔ تو بہرحال کتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے۔ دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ان کے اترنے کے، کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس۔ ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا حدیث کو، جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر کی مجلس کے، اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سنیے، بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کہ آپ بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ، جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے۔ وہ اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگوں کو۔ جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا، فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے۔ پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے ہیں، طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک تہبت ہے پہلے آسمان تک چلی جاتی ان کی جو ہے تعداد، اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے۔ تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟
تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اے اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مانگ رہے تھے؟ ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے، تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، پھر مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں ابھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے۔ اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا ہے، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیری قسم ہے اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کہیں زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے اور اعمال کریں گے۔ جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ، وٹنس بناتا ہوں۔ اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر دی۔ تو آپ سب فرماتے ہیں جو فرشتوں کو اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں، گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں، حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، ان کی نیت بھی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینٹ، نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے، اس کے لیے سفر کرے، بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے، ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے، جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے۔ نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے، نازل ہوتے۔ تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا۔ اس پر ایک بدلی آنے لگی، وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگے اور وہ گھومنے لگی، مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگے، وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی، جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی۔ اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا، ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔
پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ جو ہے تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی، اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکینت کو لے کر تجھ پر اتر رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے، اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے۔ اگر پوچھا جائے، میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال، عام بات کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے؟ تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا، تو تب نکلا تھا۔ اب کب ہوگا؟ تو اب انتظار کر رہے ہیں، کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے پھر اس کے لیے۔ یہی حالت ہے۔ آخری بار کہاں وہ انتقال ہوا تھا؟ نہیں، اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ، جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی ہوتا، صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے۔ گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا۔ یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے، اپنے طرف اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو قرآن سے آج دوری ہے۔ صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں گا۔ اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا، یہ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے، بہت افضل ذکر ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے۔ اس میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کے نزدیک، میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں آپ سے، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، چونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھیے تو صحیح، عادت تو ڈالیے نا، تم کون سی جماعت کے بلبل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں ہوں کچھ، شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح۔ نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گا نا۔ شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ کتاب کھلتی ہی صدیوں میں ہے، کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ تو بولتا ارے قرآن لاؤ، بولے تو اللہ سیڑھی لاؤ، آپ بولتے قرآن لاؤ، بول رہے میں تم سیڑھی، وہ اوپر رکھا ہوا رہتا ہے نا، وہ وہاں تو سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے، وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے ہم۔ ٹھیک ہے سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، چونکہ صدیوں کی دھول ہے اس میں، پھر وہ نکل کے آتا اور پھر پڑھا جاتا، پھر تعریف بھی ہوتی ہے ہمارے سگڑ دادا نے وہ لائے تھے تب کا ہے۔ ارے میرے بھائی سبحان اللہ، اتنے دن کا بچا کیوں وہ قرآن؟ استعمال ہو کے چونکہ دنیا کے اوراق پھٹ جاتے ہیں، استعمال کر کے ختم کر دینا تھا، نیا لانا چاہیے تھا۔ رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب، گائیڈ بک جو کتاب رہنمائی دیتی دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا؟ پڑھو، پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے۔ اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیے، قرآن کو پھاڑنا نہیں، پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے نا۔ دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسے ہو جاتے ہیں، پڑھنے سے آپ پیچھے کا ورق پھٹ جاتا، سامنے کے 4 صفحے پھٹ گئے، بیچ کے ورق، کیوں؟
اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا اس کتاب کو، یوز کر رہا ہے نا، تو دنیاوی کاغذ ہے تو خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری تو یہ حالت ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی. اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا. اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی. 10 جملے اس میں، صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے اندر. 10 جملے، ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا، ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آواز ہی آئی نہیں تو نیند بھی نہیں آتی. سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ دیکھ کر، اطمینان کھو بیٹھے ہیں، شور کے اندر نیند آتی. ہاں تو پھر وہ دیکھتے سوری کہاں ہوں، اللہ کا ذکر اور کیا ہے آیت الکرسی پڑھنا ہے، پڑھا کیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، اتنا وقت نہیں چونکہ بہت طویل حدیث ہے، آپ سب جانتے بھی اس روایت کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جو ہے زکوٰۃ کے کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا. رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا. میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کھجور چرا رہے تھے، زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے. تو کہا نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے، میں کل نہیں آؤں گا، تم چھوڑ دو میرے کو. کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا، چھوڑ دیتے، چونکہ رحم کھا کر کہ یار بیچارہ بھوکے بچے بھی، چلو ٹھیک ہے. صبح اٹھتے ہیں فجر میں، کہتے اللہ کے رسول کر رہا تھا، ایک آدمی آیا تھا کھجور چرا رہا تھا. پھر آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا. تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہ اللہ کے رسول اس نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا، لیکن کہا آج آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا، چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا تو بس شور آنے ہی والا ہے. میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر چرا رہا تھا. پھر میں نے پکڑا، کہا آج تو گیا، اب تو لے جاؤں گا آپ سب کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا، چوری کر رہا تھا نا. تو کہا نہیں میرے بھی بچے بھوکے تھے، میں پریشان تھا، اب کل نہیں آؤں گا، یہ وعدہ رہا. کہا ٹھیک ہے چلے جا، رحم کھا لیا. تیسرے دن پھر یہ ہوا، دوسرے دن آپ سب کے پاس فجر میں ملے، آپ سب سے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا، پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر. کیوں؟ تو بولے وہ اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، پھر میرے سے بڑی آہو بکا کرنے لگا، گزارش ہے چھوڑ دیا. کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہا آج پھر تو کہاں جانے والا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، گیا آج. تیسرے دن پھر آیا، پکڑا، کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی گزارش نہیں، کوئی بات نہیں چلنے والی، 2 دن سے تم آ رہے ہو. تیسرے دن آیا، کہا اب نہیں. تو کہا آج چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا. میں ایک بات تمہیں ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا. صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. کہا ابو ہریرہ تمہارے خیری کا کیا ہوا، آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا. کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو. تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے، نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے، میں نے چھوڑ دیا. تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، اور تم جانتے وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، مجھے تو نہیں پتا. کہا وہ شیطان تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے، یہ بات یہ سچ بولا اس نے، باقی وہ جھوٹا ہے، بہت بڑا شیطان تھا. تو دیکھیے آپ، شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے. اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کے لیے، مال کی، دولت کی، ہے نا، بہت ساری چیزوں کی. آیت الکرسی پڑھیے، بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے. میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا، اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ ان کا آ جانا، کسی کے لیے تعینات ہو جانا، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ایک سین تصور کیجیے کہ سمجھ لیجیے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ملنے کی ہمت کرتے آپ، بہت بھاری آدمی دیکھ رہے ہو، پولیس ساتھ چل رہی نا اس کو تو کوئی آدمی نہیں لگا سکتا، کیوں؟ پولیس والے ساتھ رہتے اس کے، سادے پولیس والے. اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو، اس کا تو مقام بڑھ گیا نا، اور اسٹین گنس ہو اور بڑھ گیا، AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے اور بڑھ گیا. پولیس سے ہٹ کر کے ٹوپی صرف بدل جائے، ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو ہر بہت خطرناک آدمی دکھ رہا ہے. تو اتنی بڑی سیکورٹی، ٹوپی نہیں سر پہ، وہ سر پہ کفن باندھا ہوا آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا. کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہوئے نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ارے ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے، سمجھ لینا، اندازہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک
فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہیں گا، وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دب ماریں گا ایک آدمی پہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں، اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو، وہ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ۔ تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دیں گا وہ ذرات میں، اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑے گا گز، اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے، اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے۔ طاقت بتا رہا ہوں میں ان کی کتنی ہوتی ہے۔ فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے، جو وہ اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک۔ قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا، دنیا میں بیڑا غرق، خبر میں بیڑا غرق، آخرت میں بیڑا غرق۔ اور بہت سارے لوگوں قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے انہوں نے، ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے جاتے ان کی آنکھ پہ، اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان نہیں پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل کے۔ بھاگنا تو شیطان چاہیے نا، اعوذ باللہ، یہ بھاگ جاتا نکل کے۔ نوکو قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر۔ ارے بھائی قرآن کی نہ، قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے، دیکھو تو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن پڑھ کے، انہوں کیسی باتیں کر رہے، انہوں کیسی کر رہے۔ اب انہیں کچھ پڑھے نہیں، اللہ کچھ پوچھنے والا نہیں اپنے سے، حالات ہی ہے اپنی۔ ہم پڑھتے نہیں، اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے، اللہ